الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی راستے پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. یہودی بنی اسرائیل کا دوسرا نام یہودی ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے توریت، اور نصارہ عیسائی ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے انجیل، اور دونوں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اور دونوں کتابوں کے اندر جو ملتی جلتی بات ہے وہ یہ کہ اس کتاب کو بھی ہم کو ماننا ہے کہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی ماننا ہے آسمانی کتاب. توریت میں بھی یہ بات ہے اور انجیل میں بھی یہ بات ہے. اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، غلط ہے، یہودی کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی غلط، یہودی کہتے تھے عیسائی غلط، دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبی بن کر کے آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے. اور انجیل میں یہ لوگ پڑھتے تھے کہ بنی اسرائیل پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے وہ برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے کو کہتے تھے کہ غلط ہے. لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی تھی، مسلمان سے ٹکرانے کی بات آتی تھی، تو پھر دونوں ایک جگہ ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم دونوں ٹھیک ہے، وہ مسلمان غلط ہے. مشرکین جو ہے کفار مکہ، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ٹھیک ہے، یہودی غلط ہے، عیسائی غلط ہے. لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی تھی تو یہ مشرکین بھی مل جاتے تھے یہودی و نصارہ کے ساتھ، کہتے تھے کہ ہم سب کو مل کر کے مسلمانوں کی مخالفت کرنا ہے کہ یہ غلط ہے. سنے ہوں گے آپ لوگ واقعہ کہ مدینہ کے یہودیوں نے مشرکین کو یہ سکھایا تھا کہ تمہارے یہاں جو نبی آئے ہیں نا، ان سے 3 سوال کرنا ہے. اگر 3 سوال کا وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تب سمجھنا کہ وہ صحیح معنوں میں نبی ہے. یعنی ان کو چونکہ آسمانی کتاب پڑھتے تھے تو ان کو پوائنٹ معلوم تھا، اب مشرکین کے پاس تو کتاب تھی نہیں. تو اس مسئلے میں کہ نبی کو پریشان کرنا ہے، اس مسئلے میں یہودی، نصرانی اور مشرکین سب ایک ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام کی مخالفت کرنا ہے تو اس میں سب ایک ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ اس وقت سے لے کر کے اب تک ایسی ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی ہمدردی ہے. جتنا قتل عام یہودیوں کا عیسائیوں نے کیا دوسری کسی قوم نے نہیں کیا. لیکن ابھی موجودہ حالات میں اسرائیل جو ملک بنا ہے وہ پورا عیسائیوں یعنی امریکہ اور اس کے جو گٹھ جوڑ والے لوگ ہیں، ملک ہے، اس کی مدد سے بنا ہے، اور وہ ہے یہودی. تو وہ آپس میں دونوں کے بہت اختلاف ہے، لیکن چونکہ پریشان کرنا ہے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کی جب بات آئے گی تو وہ دونوں ایک ہو جائیں گے. اس لیے حدیث میں ہے الکفر ملت واحدہ، ہندو سے یہودی کا کوئی نہیں رشتہ نہیں. یہودی جو ہے وہ آسمانی شریعت کو ماننے والے ہیں، یہ جو ہندو ہے اپنے یہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے، یہ بالکل الگ تھلگ مذہب ہے. لیکن کچھ ہی دن پہلے یہاں کے پردھان منتری گئے تھے وہاں ملاقات کرنے اسرائیل، خبر آپ لوگ دیکھے ہوں گے. اس سے مل کر کے رہنا ہے. ملنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم آپ کو اچھا کہیں گے یا آپ ہم کو اچھا کہیں، یہ نہیں، آپ بھی غلط ہے ہماری نظر میں، لیکن دونوں ہم کو مل کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اس معاملے میں ایک ہو جانا ہے. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ کہنے کی بات آتی تھی تو یہودی جو ہے عیسائیوں کی مخالفت کرتے تھے، عیسائی یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اسلام کی بات آتی تھی دونوں ایک جگہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں نا، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا اور کون صرف ضد میں آ کر کے اسلام کی مخالفت کر رہا تھا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح
उन लोगों ने भी कहा जिनके पास इल्म नहीं है, ला यालमून, जिनके पास इल्म नहीं यानी जिनके पास आसमानी किताब नहीं है, ला यालमून से मुराद है मुशरिकीन, मिसल कौलिहिम, यानी इन लोगों की बात की तरह, जैसे यहूदी ईसाई एक दूसरे को कहते हैं मुखालफत करते तो मुशरिकीन भी वही बात करते। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह, अल्लाह ताला इन लोगों के दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा कि सही हक पर कौन था, और ज़िद में आकर के इस्लाम की मुखालफत कौन कर रहा। फ़ीमा कानू फ़ी यख्तलिफून, उन बातों में जिसमें ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इसका असल फैसला ये कह करके छोड़ा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली की बात है कि देखिए ये सब मुत्तफ़िक़ होकर के जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं ना, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसला तो हम करेंगे, ये खुद जानता है कि हक़ पर इस्लाम है। हमारी किताब में, तौरेत में, इंजील में, सब में इस्लाम के बारे में बतलाया गया है कि एक नबी आएंगे, आखिरी नबी आएंगे, वो मज़हब इस्लाम लेकर के आएंगे, उनको मानना है, उनको तस्लीम करना है। उसके बावजूद ये नहीं मान रहे, इसका फ़ैसला हम करेंगे जब यहाँ पहुँचेंगे।